السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء ونبی امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین کرام، آپ سبھی کا صبح و شام کے اذکار کے نئے درس میں خیر مقدم ہے۔ آج پھر میں آپ کے سامنے ایک نئے ذکر کو لے کر حاضر ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں صبح و شام میں پڑھے جانے والے اذکار اور وظائف میں سے ایک وظیفہ اور ایک ورد انشاءاللہ ہمارا پڑھیں گے، اور نہ صرف یہ کہ اس ورد کو پڑھیں گے بلکہ اس کے معانی اور کچھ مفاہیم پر بھی غور کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج کا ہمارا ورد جس پر آج ہماری گفتگو ہوگی وہ ہے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ کہ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، بغیر کسی سابقہ مثال کے، اے غیب اور حاضر کے جاننے والے، غائب اور حاضر کی معرفت رکھنے والے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو ہر چیز کا رب اور اس کا بادشاہ ہے۔ میں تجھ سے خود اپنے نفس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور شیطان کے شر سے اور شیطان کے شرک سے، یا پھر شیطان کے جال سے، اور اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے لیے کوئی مصیبت مول لوں یا کسی مسلمان کے لیے کسی مصیبت کا سبب بنوں۔ یہ ذکر ابو راشد الحبرانی سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما وارضاہما کے پاس آیا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے، اس صحیفے میں سے جو صحیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث مجھے سنائیے۔ تو کہتے ہیں کہ فالقا الیہ صحیفہ، تو انہوں نے مجھے ایک صحیفہ دیا، ایک مکتوب دیا، اور کہا کہ یہ وہ مکتوب ہے جسے میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر کے دیا۔ تو میں نے اس میں دیکھا تو اس میں تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سکھلائیے میں صبح کو کیا پڑھوں اور شام کو کیا پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر، یہ ورد پڑھا کرو صبح و شام میں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کو بیان فرمایا، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ اس ذکر کو امام ترمذی نے 3779 نمبر پر ذکر کیا ہے اور حسن غریب کہا ہے اس طریق سے۔ امام بائہقی نے دعوات الکبیر میں ذکر کیا ہے، اپنی دوسری کتاب اسماء و صفات میں ذکر کیا ہے۔ امام طبرانی نے اپنی کتاب الدعاء میں ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد کے اندر 1204 نمبر پہ ذکر کیا ہے۔
امام احمد نے اپنی مسند میں 6851 نمبر پہ ذکر کیا ہے، اور حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو حسن گردانا ہے نتائج الافکار کے اندر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 345 346۔ اور مسند احمد کے محققین نے کہا کہ یہ روایت صحیح لغیر ہی ہے اور یہ اسناد حسن ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الادب المفرد کے اندر اسے 914 نمبر پر صحیح کہا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح الترمذی میں 2798 نمبر پہ اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طریقے سے سلسلہ صحیحہ کے اندر 6ٹھی جلد پہلی قسم 623 نمبر صفحے پر اسے صحیح گردانا ہے۔ اس ورد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورد سکھلایا ہے اس میں فاطر السماوات والارض سے شروعات کی ہے۔ یہ دعا اور ذکر نہایت عظیم ذکر ہے اور ہر مسلمان کے لیے مستحب ہے کہ صبح و شام میں اس کی پابندی کیا کرے اور سونے کے وقت بھی۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کی گئی ہے اور اللہ ہی کی طرف لجوء اختیار کیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے دامن، اللہ رب العالمین کی جناب کو مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین کی گئی ہے ہر برائی کے مقابلے میں، اور برائیوں کے جو سورسز ہیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے، ان کی شروعات سے، ان کے اختتام سے اور اس کے برائیوں کے نتائج سے۔ تو اس ذکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے وسیلوں کو ذکر کر کے شروع کیا ہے، عظیم وسیلوں کو ذکر کر کے اس ذکر کی شروعات فرمائی ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر اللہ رب العالمین کی عظیم صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، محتم بالشان صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ صفات جو اللہ رب العالمین کی کمال عظمت پر، کمال جلال پر اور اللہ رب العالمین کی کبریائی پر دلالت کرنے والی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف وسیلہ اختیار کیا اس کی صفت فاطر السماوات والارض کو ذکر کر کے، اور فاطر کہا جاتا ہے یہ خالق کے معنی میں ہے، یعنی زمین و آسمان کو کسی پہلے نموذج، کسی پہلی مثال کے موجود رہے بغیر پیدا کرنے والا، نئے سرے سے وجود بخشنے والا، ان کو ایجاد کرنے والا کسی سابقہ مثال کے بغیر، یہ ہے فاطر کا معنی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صفت کا وسیلہ پکڑا، اور وہ وسیلہ ہے عالم الغیب والشہادہ، یعنی اے اللہ تیری ذات ایسی ہے کہ تجھ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ چیزیں بھی جانتا ہے جو بندوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو بندوں کی نگاہ کے سامنے ہے، اس لیے کہ ہر غائب چیز اللہ رب العالمین کے نزدیک حاضر ہے، اور ہر راز رب العالمین کے نزدیک وہ ظاہر ہے، علانیہ ہے، اور اللہ رب العالمین کا علم ہر چیز کا کامل احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو عالم الغیب والشہادہ اللہ رب العالمین کی اس صفت کا وسیلہ پکڑا گیا۔ پھر تیسری چیز ذکر کی گئی رب کل شیء و ملیکہ، اس لیے کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا رب اللہ رب العالمین ہے، سب کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور اس لیے کہ وہی ساری مخلوقات کا تنہا مالک اور تنہا رب ہے۔
جب ان ساری صفات کا وسیلہ پکڑ لیا اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتا ہے بندہ، اور اپنی اللہ رب العالمین کے لیے کمال عبودیت کا اعتراف کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا انت، اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ حقیقی معبود اور حق معبود سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہ سارا ذکر، یہ سارا اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا جو وسیلہ پکڑا گیا ہے، یہ دعا کے لیے پکڑا گیا ہے۔ اور یہ میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے کے دروس میں بھی ذکر کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ دعا کے آداب میں سے ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ بندہ جب بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو پہلا سلیقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرے، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اس کے اسماء کے ذریعے سے، اس کی صفات حمیدہ، صفات علیہ کے ذریعے سے، اور اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرے، اپنی کمال عبودیت کا، اپنی بندگی کا اعتراف کرے۔ یہ ساری چیزیں مقدمہ ہیں کسی بھی دعا کو کرنے کے لیے۔ یہ دعا کا سلیقہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث شریفہ میں امت کو سکھلایا ہے، اور قرآن نے جس کو برتا ہے، سورہ فاتحہ کے درس میں بھی یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی۔ اور اللہ کے رسول، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، انبیاء اور رسول اور صالحین، ان کی جن دعاؤں کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے، ان دعاؤں سے بھی یہ سلیقہ امت کے سامنے عیاں اور بیاں ہوتا ہے۔ تو یہاں اب تک جتنی باتیں کہی گئی تھیں وہ اللہ رب العالمین کا ذکر تھا، اللہ رب العالمین کی صفات کا وسیلہ تھا، اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار اور بندے کی اپنی بندگی کا اعتراف۔ یہاں تک اللہ رب العالمین کی ثنا اور حمد ہو گئی۔ اس کے بعد اب آتا ہے نمبر دعا کا۔ یہاں تک ذکر تھا، یہاں تک اللہ کی حمد و ثنا تھی، اب نمبر آتا ہے دعا کا۔ اب بندہ دعا کرتا ہے جب پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی محتاجگی کو، اپنے احتیاج کو، اپنے ناقص ہونے کو، اور اپنے ہر چیز میں رب العالمین کا احتیاج ہونے کا تذکرہ، اپنے یعنی اللہ رب العالمین کے محتاج ہونے کا تذکرہ، یعنی بندہ اپنے ہر کام میں اللہ کا محتاج ہے۔ جب ان ساری باتوں کا تذکرہ پہلے کر دیا تو اب بندہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت و جلال کا اعتراف کرتے ہوئے، اس کی عظیم صفات کو ثابت کرتے ہوئے، اس کے بعد بندہ اپنی حاجت کو اور اپنے سوال کو رب العالمین کی بارگاہ میں رکھتے ہوئے کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اے اللہ، تو مجھے میرے نفس کے شر سے پناہ عطا فرما، اور شیطان کے شر سے، اور شیطان کے شرک سے۔ شیطان جو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور شرک پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان تمام وساوس سے اور اس شیطان کے شرک سے پناہ مانگتا ہے اللہ رب العالمین کی، اس لیے کہ بندہ اپنے بلبوتے پر ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ذکر کی کہ اور اس بات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے اوپر کوئی بلا مول لوں یا اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کسی مصیبت کا سبب بنوں۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جامع اور مانع دعا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کے جو اصول اور سرچشمے ہیں ان کو بیان فرمایا، شر کے اختتام کو اور اس کے نتائج کو بیان فرمایا۔ اس لیے کہ شیطان، جانتے ہیں آپ کہ شر دو ذریعے سے آتا ہے، یا تو انسان کا اپنا نفس اسے شر پر آمادہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا سورس انسان کا اپنا نفس،
جو شر کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے، جو انسان کو گناہوں کے ارتکاب پر ابھارتا ہے، جو انسان کو معصیتوں کے کرنے پر ترغیب دلاتا ہے۔ سب سے پہلا سورس انسان کا اپنا نفس امارہ بالسوء۔ اس لیے، اور یہ سب سے خطرناک ہے، اس لیے اس کو سب سے پہلے مقدم کیا۔ اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ نفس ہے میرا، پر کنٹرول میرا نہیں ہے، یہ امارہ بالسوء ہے، یہ برائیوں کو مزین کر کے پیش کرنے والا ہے، معصیتوں کو سجا اور سنوار کر اور دلہن بنا کر کے پیش کرنے والا ہے، اور تیری نافرمانی کے کاموں کو سجا اور سنوار کر میری نگاہوں میں اسے پرکشش بنا کر پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے میں اس کی طرف مائل ہو جاتا ہوں۔ اور ایسے موقع پر اے اللہ تو اکیلی ایسی ہستی ہے جو مجھے اس سے پناہ دے سکتی ہے، تو میں اپنے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ بک من شر نفسی، یہ پہلا سورس۔ دوسرا سورس شیطان۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے پر اتارو ہے۔ اللہ رب العالمین سے قیامت تک کی اس نے مہلت لی ہے، اور انسان کو وہ جیسا کہ قرآن نے متعدد جگہوں پر کہا ہے، اور شیطان انسان کو گمراہ کرنے پر قسم کھائے ہوئے ہے، تو وہ انسان کو بہکاتا ہے اور شر کے راستے پر، شرک کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کے اندر سب سے پہلا شرک جو آیا نوح علیہ السلام کی قوم میں، شیطانی کے ذریعے سے آیا تھا۔ آپ سبھی نے قصص النبیین کے اندر وہ پوری داستان پڑھی ہوگی، کیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما کی روایت ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے صالحین کے مرنے کے بعد کیسے ان کے لوگوں نے ان کو یاد رکھنے کی کوشش کی، اس کے لیے پھر تصویر بنائی، پھر اس کی قبروں پر چکر لگانے لگے، پھر اس کے بعد تصویر بنائی، پھر اس کے بعد وہ سارا معاملہ جو اسٹیچو بننے اور پھر صنم بننے تک کا معاملہ، وہ سارا ڈیٹیل آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ کیا کس نے؟ حضرت شیطان لعنہ اللہ نے۔ تو دوسرا سورس جو شر کی طرف انسان کو لے جاتا ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان نہ صرف یہ کہ وہ شرور کی طرف لے جاتا ہے، بلکہ الشرور یعنی شرک، وہاں تک انسان کو پہنچا دیتا ہے اپنے وسوسوں کے ذریعے سے، اپنے لگاتار گمراہ کرنے کے ذریعے سے۔ تو یہ دوسرا سورس ہے جس کو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے امت کو کہ وہ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگے۔ کس سے؟ سب سے پہلے نمبر پہ اپنے نفس سے، دوسرے نمبر پہ شیطان سے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ ذکر کرنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِن شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِ، یہاں الشیطان کہا ہے۔ الشیطان سے مراد کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کہا گیا کہ شیطان سے عام شیطان مراد ہو سکتے ہیں، یا پھر شیطان سے خاص الخاص شیطان، شیطانوں کا بابا آدم، شیطانوں کا سب سے بڑا سرغنہ، شیطانوں کا سب سے بڑا قائد، اور وہ کون ہے؟ حضرت ابلیس لعنہ اللہ۔ تو گویا الشیطان سے یا تو عام شیطان مراد ہیں، اور یا تو ان سارے شیطانوں کا جو سرغنہ ہے ابلیس لعنہ اللہ، وہ مراد ہے۔ دونوں باتیں شارحین نے بیان فرمائی ہیں۔ اور یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان والشرک، شرک ہی یہ ایک ضبط ہے جس کی تفصیل آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ اس کو ایک دوسرے طریقے سے بھی ضبط کیا گیا ہے، اس کلمے کو، شرک ہی کو شراک ہی کہا گیا، یعنی اس طریقے سے کہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشراکہ، شراکہ، شرک ہی نہیں، شراکہ۔ اور شرک کہا جاتا ہے جال کو، حبائل الشیطان کو، یا مصائد الشیطان کو، شیطان کی جو گھات کی جگہیں ہیں،
शैतान के जो फेंके हुए जाल हैं जिनमें वो हजरत इंसान को फंसाता है, जिस तरीके से हम और आप मछली का शिकार करने के लिए तालाब में या नहर में जाल फेंकते हैं और मछली धोखे में उसमें फंस जाती है, वैसे ही शैतान इंसान के लिए मुतनव्वे किस्म के जालों को और घातों को इस्तेमाल करता है ताकि किसी भी जरिए से इंसान को रहे रास्त से गुमराह कर सके। तो यहाँ पर इंसान ने सबसे पहले अपने नफ्स की पनाह, अपने नफ्स से अल्लाह की पनाह मांगी और फिर शैतान के शर से पनाह मांगी और शैतान के जालों से और शैतान की घातों से पनाह मांगी। यानी शैतान जिन जिन वसाइल को इस्तेमाल में लाता है हजरत इंसान को गुमराह करने के लिए, उन सारे वसीलों के नाकारा होने की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से बंदा करता है। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं शैतान के किसी झांसे में आ जाऊं, शैतान के किसी घात का शिकार हो जाऊं, शैतान के किसी जाल का शिकार बन जाऊं। तो शारा की ही जब कहेंगे तो ये माना होगा, और ये दोनों माना मुराद लिया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। तो देखा आपने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखलाई उसमें शर के, बुराई के दो सोर्सेज का जिक्र किया गया है, और ये दो सोर्सेज, ये सरचश्मा है, ये मंबा है, ये मस्दर है सारे शुरूर का इस कायनात के अंदर। इस कायनात में बुराइयां कहां से आती हैं? इंसान के अपने नफ्स से आती हैं और दूसरे शैतान की तरफ से आती हैं। इन दोनों सोर्सेज को जिक्र करके बंदा अल्लाह की पनाह में आता है कि इन दोनों सोर्सेज की मक्कारियों से तू ए अल्लाह हमें पनाह अता फरमा। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह इस हदीस पर तालीक़ चढ़ाते हुए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिक्र के अंदर और इस दुआ के अंदर शर के दोनों सरचश्मों को, दोनों मसदरों को बयान फरमा दिया है, शर्रुन नफ्स को और शर्रुश शैतान को। इंसान के अपने नफ्स का जो सबसे पहला मसदर है, इंसान को बुराइयों पर आमादा करने वाला, इंसान को मासियतों पर उभारने वाला, इंसान को गलत डगर पे ले जाने वाला, इंसान के कदम को साबित कदमी के बाद फिसला देने वाला, सबसे पहला मसदर इंसान का अपना नफ्स है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इसीलिए उसको पहले नंबर पे जिक्र किया। शैतान का नंबर भी हजरत इंसान के अपने नफ्स के बाद आता है, पहले नहीं। इंसान का अपना नफ्स ये सबसे पहला सोर्स है इंसान को बुराई की डगर पर डालने का। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उसको जिक्र किया। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर के दोनों सरचश्मों को जिक्र फरमाया, नफ्स के शर को, नफ्स के मसदर को और शैतान के मसदर को, यानी नफ्स का सोर्स और शैतान का सोर्स। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के मौरिद का जिक्र किया और उन दोनों की इंतहा का जिक्र किया। तो इस बात को बतलाया कि ये दोनों चीज़ें, शर के ये दोनों मसदर आते कहाँ पर हैं? इंसान के नफ्स को आदी बनाते हैं बुराई करने पर, या अपने नफ्स के खिलाफ, या फिर अपने किसी मुसलमान भाई के खिलाफ। बुराई जब इंसान करता है तो उसमें या तो सिर्फ उसकी अपनी तबाही होती है, या फिर वो बुराई ऐसी होती है जिसमें इसकी अपनी तबाही के साथ साथ इसके अपने किसी मुसलमान भाई की भी तबाही होती है। ये दोनों जगह इंसान अपना भी कुएं में गिरता है, खुद भी हलाक होता है और अपने मुस्लिम भाई को भी हलाक करता है। ये दोनों चीज़ें हैं जो शिकार होती हैं इंसान के शर की राह पर, डगर पर चलने की वजह से। तो इन दोनों मौरिद का जिक्र इस दुआ के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। कहां पर? वअन अक़्तरिफ़ अला नफ्सी सूअन औ अजुर्रहु इला मुस्लिम। इसलिए कि ये बुराई जो इंसान जिसमें पड़ता है, जिसमें वाक़े होता है, वो बुराई उसका दो मौरिद हो सकता है। एक इंसान का खुद अपना नफ्स
برائی کرنے والا سب سے پہلے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ تو پہلا مورد انسان کی اپنی جان، انسان اپنی جان کی وجہ سے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، پہلا مورد۔ دوسرا مورد اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس کا شکار کرتا ہے، اپنے شر کی نحوست کا دائرہ اپنی ذات سے متجاوز کر کے اپنے کسی مسلمان بھائی تک اس کو دراز کر دیتا ہے، یہ دوسرا مورد ہے۔ تو شر کے ان دونوں موردوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، شر کے دونوں مصدروں کا پہلے ذکر کیا، اس کے بعد شر کے دونوں موردوں کا ذکر فرمایا، اور یہ اس جملے کے اندر کہ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي اولا وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مسلم۔ تو دیکھا آپ نے شر کے دونوں موردوں کا ذکر فرمایا، جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس ذکر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کے دونوں مصدروں کا ذکر کیا، شر کے دونوں موردوں کا ذکر کیا، اور پھر شر کا اختتام بھی بتلایا، اس کا انجام بھی بتلایا۔ اور انجام کیا ہے؟ تباہی اور بربادی۔ انجام کیا ہے؟ تباہی اور بربادی، انسان کی اپنی صرف، یا پھر یہ کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے مسلم بھائی کی بھی۔ تو ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر شر کے مصادر کو بیان فرما دیا، اس کے موارد کو بیان فرما دیا، مختصر ترین لفظوں میں اور نہایت درجہ غایت درجہ ایجاز کے ساتھ، نہایت درجہ ایسے الفاظ وضاحت کے ساتھ اور ایسے الفاظ کے ساتھ جو سارے مصدروں کو شر کے اور شر کے سارے موردوں کو اور شر کے سارے نتیجے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، نہایت اختصار کے ساتھ۔ تو اس حدیث کے اندر 4 چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے نفس کے شر سے، اور نفس کا جو شر ہوتا ہے، اسی سے انسان کی بدعمالیاں جنم لیتی ہیں، گناہ پیدا ہوتے ہیں، بڑی بڑی معصیتیں وجود پذیر ہوتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ کہا شر الشیطان، شیطان کے شر سے، اور شیطان کی انسان سے دشمنی یہ معلوم اور معروف ہے کہ کس طریقے سے وہ معصیتوں کے لیے، گناہوں کے لیے انسان کو لگاتار تحریک دیتا رہتا ہے، اور گناہوں کے کرنے پر اور باطل کو کس طریقے سے ابھار کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے انسان کے دل میں اور انسان کے نفس میں کہ وہ اس کی راہ پر پڑ جائے۔ اور وہ شرکی ہی جو کہا، تو اس میں شیطان کے جو شرکیہ وساوس ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور شرع کی ہی اگر کہیں گے تو شیطان کے جو جال ہیں، شیطان کی جو گھات ہے، شیطان کے جو وسائل ہیں انسان کی گمراہی کے، وہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے کہ انسان خود اپنے اوپر کسی برائی کو کھینچ کر لائے، اس سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ اور یہ شر کے نتیجوں میں سے ایک نتیجہ ہے کہ جو انسان کی طرف لوٹتا ہے، برائی کرنے والے کی طرف۔ برائی کرنے والا سب سے پہلے اس برائی کی لپیٹ میں خود آتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر دعا سکھلائی کہ ایک تو نفس کے شر سے پناہ مانگی، دوسرے یہ کہ اگر مان لیجئے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اے اللہ میرے اوپر اس کا جو عذاب ہے، اس کا جو برا نتیجہ ہے، اے اللہ تو ہمیں اس سے بچائیو۔ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، اور اس کے بعد کہا او اجرہ الی مسلم، کہ کوئی شر کا نتیجہ اپنے مسلم بھائی تک میں پہنچانے کا سبب بن جاؤں، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ شر کے نتائج میں سے یہ دوسرا نتیجہ ہے، جو انسان اپنے آپ کو تو برباد کرتا ہی ہے، اپنے ساتھ والے کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔
تو شر کا یہ مرحلہ، اس سے بھی اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتا ہے بندہ اس دعا کے اندر جو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ حدیث اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنے کی جو اہم ترین چیزیں ہیں ان کو اپنے اندر شامل کر لیا ہے اور ان سب کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ کتنی بہترین دلالت ہے اس دعا کی، اور کس کمال حسن سے ان تمام سورسز کا، برائی کے سورسز کا احاطہ کر رکھا ہے اس دعا نے، اور کس طریقے سے ان سورسز سے انسان بچ سکتا ہے اللہ کی پناہ کے ذریعے، اس کی طرف یہ دعا ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ یہ آج کا جو ورد آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کی آپ کے سامنے میں نے تشریح پیش کی۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کا یہ ذکر ہر بندے کے لیے کس درجہ اہمیت رکھتا ہے، کہ بندہ ہر صبح و شام کو، بلکہ ہر سونے کے وقت بھی اس ذکر کا اہتمام کرے۔ اور کبھی بھی کسی بھی حالت میں ان اذکار سے غافل نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبے پر اللہ رب العالمین سے صبح و شام کے اذکار کیسے پڑھے جائیں، ابو بکر صدیق جیسے جلیل القدر صحابی کا یہ سوال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا۔ اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ اس کو اہمیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلایا، بلکہ اسے لکھ کر کے عبداللہ بن عمرو بن عاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس کو اپنے سامنے صحیفے کے اندر لکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے گویا یہ وہ حدیث ہے، ذکر اور ورد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تحریری شکل میں آپ کے علم میں رہتے ہوئے مدون کر لیا گیا تھا۔ تو اس لیے اس ذکر کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس کے اندر کسی بھی زیر زبر پیش اور لفظ کو تو بہت بڑی بات ہے کہ لفظ کو تبدیل کریں یا کسی سینٹنس کو تبدیل کریں، اس کے اندر کسی زبر زیر تک کی کوئی تبدیلی نہ کریں، اور جیسے یہ ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے اسی طریقے سے اس ذکر کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ذکر کے اندر جو معانی اور مضامین ذکر کیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان معانی اور ان مضامین کا استحضار ہمارے ذہنوں میں پیدا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نفس کے شر سے، اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے، اور اس بات سے اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم کسی برائی کو اپنی طرف کھینچیں یا اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف کھینچیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں خیر کا دروازہ بنا دے، اور ہمیں خیر کے دروازوں کو کھولنے والا بنا دے، اور ہمیں شر کے دروازوں کو بند کرنے والا بنا دے، اور اس ماہ مبارک کے اندر ہماری زندگی کا ایک نیا باب اللہ رب العالمین شروع فرمائے، جس میں ہم صرف اور صرف خیر کا رمز بن جائیں، شر سے اللہ رب العالمین ہمارا پورے طور پر ناتا توڑ دے، شر سے اللہ رب العالمین ہمیں مکمل طور پر اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس ذکر کو پھر میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر سکھلایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہم فاطر السماوات والارض عالم، اس کو پڑھ بھی لیجئے، اس لیے کہ شام کے اذکار پڑھنے کا وقت ہے، جس وقت یہ درس میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، یہ محبوب ترین وقت ہے، اور یہی اصل وقت ہے صبح و شام کے اذکار کے پڑھنے کا۔ لہذا جو ذکر ہم آج آپ کے سامنے جس کی تشریح ہم نے بیان کی، اس ذکر کو ہم اور آپ کیوں نہ لگے ہاتھوں درس ختم کرنے سے پہلے پڑھ ہی ڈالیں، شروعات ہی ہو جائے۔ تو آئیے ہم اور آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں مل کر کے سبھی لوگ، کہ اللہم فاطر السماوات والارض
عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکی وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ اسی کے ساتھ آج کا درس ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ایک نئے ذکر کے ساتھ، ایک نئے درس کے ساتھ آپ کی سما خراشی کے لیے پھر حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔